امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جانور قربان کیے؟ حضرت انس سے پوچھیے۔ امام الاولین والآخرین جب مدینہ المنورہ ہجرت کر کے گئے تھے تو یہ آپ کے ساتھ میں تھے، 10 سال کی عمر میں سے امام الاولین والآخرین کے ساتھ میں خدمت کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبشین اقرنین املحین۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڑھے قربان کیے۔ سب لوگ قربان کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے 3 سال پہلے ہمارے گھر میں جو جانور آیا تھا کوئی آدمی بتا سکتا اس کا کلر کیا تھا؟ ہاں وہ لال کلر کا تھا، نہیں مطلب کہاں کہاں لال تھا، اگر کالا تھا یا پھر اس میں کئی کلر تھے ہم بھول جاتے ہیں۔ ارے اس کی کیا ضرورت ہے، جانور تھا، خوبصورت جانور تھا اور میاں اس کی قربانی حلال تھی، ہم نے قربان کر دیا۔ مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کروڑہا رحمتیں اور کروڑہا درود نازل فرمائے امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صحابی فرمانے لگے اقرنین، 2 میڑھے قربان کیے، سینگ والے تھے، املحین، سیاہی اور سفیدی مائل تھے، یعنی سیاہ بھی تھے اور سفید بھی تھے، یعنی دونوں کلر ملے ہوئے تھے۔ اس کی کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ مدنی آقا کی ایک ایک بات صحابہ کرام نے نوٹ کی ہے، یہ محبت ہے۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا مدنی آقا نے اس کو اپنے ہاتھ سے قربان کیا، ذبحہما بیدہ، اور میں نے یہ بھی دیکھا واضعا قدمہ علی صفاحہا، میں نے یہ بھی دیکھا حضرت انس فرماتے ہیں کہ اپنے پیر کو اس جانور کے پہلو میں رکھا اور پھر چھری پھیر دی اور کیا کہا؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ ہم ایسے قربان کرتے ہیں، جب ہم قربان کرتے ہیں ہم ایسے نہیں کرتے ہیں۔ حضرت جابر سے پوچھئے، یہ خود فرماتے ہیں ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبشین اقرنین املحین موجوعین۔ مدنی آقا نے 2 جانور قربان کیے، سینگ والے تھے، سیاہی اور سفیدی مائل تھے، موجوعین۔ ہمارے ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ بتائیے آپ تو کہہ رہے ہیں کوئی جانور ایسا نہ قربان کیا جائے جس میں کوئی کٹا ہو یا پھر کوئی عظم نکال لیا گیا ہو، آپ بدھی جانور قربان کرتے ہو۔ اچھا یہ ہم کسی سے پوچھ لیں کس نے سنا، سب لوگ ہاتھ اٹھا دیں گے ہاں ہم نے سنا ہے۔ یہ لوگ اعتراض کرتے نہیں کرتے ہیں۔ اچھا پھر آگے ستم کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ اچھا اس وقت بھی ہمیں ہوش نہیں آتا ہے، کسی مولوی سے پوچھ لیں میاں فلاں آدمی بڑا پریشان کر رہا ہے، کیا جواب دیں اس کو؟ میاں یہ دین ہے، یہ محبت ہے، رسول ہے، ہمیں آج تک شوق نہ ہوا ہم اس کو جواب دے سکیں اور ہم معلوم کر سکیں یار ہمارا مذہب کیا ہے۔ ایک طرف تو مولوی یہ کہہ رہا ہے اس میں کوئی زخم نہ ہو اور سرے سے ایک جز اس کا نکال لیا گیا، بدھی کر دیا گیا اور پھر اس کو قربان کر رہے ہیں۔ شوق ہی نہیں پیدا ہوا، کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی نہیں ہے جتنی صحابہ کرام کو تھی۔ یہی سچائی ہے، ہم کچھ بھی کہہ لیں اس میں سب برابر ہیں، ہم اور آپ۔ اگر شوق ہوتا تو جواب اس وقت دے دیا جاتا، اور پھر آگے ستم کیا کرتے ہیں؟ میاں زبان کے چٹخارے کے لیے کر رہے ہو، اس کا گوشت اچھا لگتا ہے اور بدبو کم آتی ہے، ہم بغیر کٹ کا جانور قربان کرتے ہیں۔ جی نہیں، آپ سڑی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ مسند احمد میں الفاظ موجود ہیں، امام الاولین والآخرین نے جیسے جانور قربان کے حضرت جابر فرما رہے اقرنین املحین موجوعین، موجوعین، وہ جو جانور تھے وہ خصی جانور تھے۔ پتہ کیا چلا؟ ہمارا مذہب ہمیں سکھا رہا ہے، سب بتاتا ہے ہم کو، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ مدنی آقا نے جانور قربان کیے، یہ خصی جانور تھے، خوبصورت بھی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں، پھر میں نے یہ بھی دیکھا فلما وجہہما، پھر ان دونوں کو لٹایا اور پھر دعا پڑھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، جو ہم دعا پڑھتے ہیں۔ اچھا پھر آگے تو جملے ایسے ہیں، اگر ہمارے اندر محبت رسول ہے اور ہم عاشق رسول ہیں تو ہم تڑپ جائیں گے مرنے کے بعد باپ کے
بیٹے کو پتہ چلے جس باپ کو ہم نے پریشان کیا تھا اور اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور گھر سے بھاگ گئے تھے اور کچھ پیسے بھی ہم نے چرا لیے تھے اور جا کر کے دوسری جگہ ہم سیٹل ہو گئے تھے، اور بعد میں جب کسی نے کہا اب تمہارے ابا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اور اب تو تمہیں اللہ نے ایک دولت بھی دیتی ہے، نعمت بھی دیتی ہے، بٹیا بھی تمہاری ہو گئی ہے، بھیا بھی تمہارا ہو گیا ہے، اب چلے جاؤ، ابا کچھ نہیں کہیں گے. ایسا ہوتا ہے، لوگ بھاگ جاتے ہیں، بچیاں بھاگ جاتی ہیں، سراسر پتہ ہے سب کو غلط ہے، جائز نہیں ہے، تکلیف دے رہا ہے ایک آدمی اپنے ماں باپ کو، اور ماں باپ اللہ اکبر بڑے عظیم ہوتے ہیں. یہ وہی بچہ ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، باپ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اماں لیے بیٹھی ہوئی ہیں، دودھ پلا رہی ہیں. یہ محبت ہم اور آپ بتا نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باپ کی دولت سے سرفراز نہ فرمائے. اور اس کو پتہ چلے، لڑکے کو انتقال کے بعد باپ نے، جس باپ کو ہم نے پریشان کیا تھا، انہوں نے 15 لاکھ 10 لاکھ کی جو رقم ہے وہ ہمارے نام کی چھوڑی ہے. وہ بیٹا کیا کہے گا؟ جواب بعد میں دے گا، پہلے روئے گا. اتنا پریشان کیا تھا اپنے باپ کو، پورے محلے میں بدنام کر کے رکھ دیا تھا ہم نے. بیچارے سر اٹھا کر کے، میاں نکلنا تو بہت دور، نماز کے لیے نہیں جا سکتے تھے وہ. اس باپ نے میرے ساتھ اتنا اچھا کام کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے باپ سب سے اچھے ہیں، ہمارے باپ سب سے پیارے ہیں. مدنی آقا کے اللہ اکبر وہ جملے آج بھی ہمارے لیے سنہرے حرف کی طریقے سے ہیں، نورانی الفاظ ہیں، اس میں نور ہے. آپ نے جب قربان کیا، کیا پڑھ ہم لوگ جو پڑھتے ہیں، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لیجئے، جیسا کہ آپ نے قبول فرمایا تھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے آخر میں جملہ اور فرمایا، اللہم تقبل منی وعمن لم یزح من امتی، اللہم تقبل منی وعمن لم یزح من امتی. اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے، اور اے اللہ اس امت کی طرف سے قبول فرما لیجئے. من لم یزح من امتی، جو میری امت میں ہے، کلمہ پڑھتا ہے لیکن قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اللہ نے اس کو اتنا مال نہیں دیا ہے. مدنی آقا نے ہمیں یاد کیا، ہمیں، صرف ہم کو جی نہیں، یہاں پر جتنے ایمان والے بیٹھے ہیں اور یہاں پر جتنے موجود نہیں ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1442 سال پہلے ہمیں یاد کیا تھا، ہم کو. اچھا ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ قربان کر دیجئے، وہ گوشت مل جائے گا اچھا والا، اور بکرا والا اپنا رکھا اور بھینسا کروائے سب بانٹ دیا اور فریزر میں رکھا ہوا. منع نہیں ہے. مدنی آقا نے جس مقصد سے قربانی کی تھی، آج ایک اگر ہمارے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، ہم مدنی آقا کی طرف سے نہیں کر سکتے ہیں کیا؟ اللہ نے بہت دیا ہے. ارے اتنا نہیں دیا ہے، اب آپ بھی مولوی صاحب، مدنی آقا کے پاس کیا تھا؟ اچھا بتائیے. پوری دنیا کہتی ہے سلام اس پر کہ جس کے گھر چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. اللہ اکبر. کچھ نہیں تھا پھر بھی ہم کو یاد کیا. حضرت علی جب قربان کرتے تھے، جانور قربانی میں 2 میڈے قربان کرتے تھے. ایک صحابی نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ مدنی آقا نے ہمیں وصیت کی تھی ایک جانور میری طرف سے قربانی کرنا، میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے جب بھی دیکھا مدنی آقا کو 2 جانور قربان کرتے تھے، لہذا میں بھی محبت رسول میں 2 جانور قربان کرتا ہوں، ایک اپنی طرف سے اور ایک مدنی آقا کی پیروی میں. ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہمیں محبت نہیں ہے؟ ہمیں جواب نہیں دینا ہے، ہمیں مرنا نہیں ہے، یا پھر ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد